بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج ہم شروع کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ. نصیر الدین ریکویسٹڈ اے فرینڈ نیم جلال ٹو اکمپنی ہم آن اے جرنی. ریکویسٹڈ مین درخواست کرنا، اکمپنی ہمراہ چلنا یا ساتھ چلنا، جرنی سفر پر. نصیر الدین نے جلال نامی ایک دوست سے اپنے ہمراہ سفر پر جانے کی درخواست کی یا اپنے ساتھ سفر پر جانے کی درخواست کی. اونلی آن ون کنڈیشن سیڈ جلال. کنڈیشن مین حالت یا شرط. جلال نے کہا صرف ایک ہی حالت پر یا ایک ہی شرط پر. دیٹ یو لینڈ می یور کلاک بیکاز مائن از ون آؤٹ. مجھے اپنا چوغا ادھار دو کیونکہ میرا والا پٹا پرانا ہے. نصیر الدین گیو اے نیو اینڈ ویری فائن کلاک ٹو جلال. فائن مین عمدہ، نیو نیا، گیو دیا، گیو گیون. نصیر الدین نے جلال کو بہت ہی عمدہ اور نیا چوغا دیا. On the way, نصیرالدین met another friend and said to him. راستے میں نصیر الدین ایک دوسرے دوست سے ملا اور کہا. met سر meet my friend جلال. سر میرے دوست جلال سے ملیے. The clock that he is wearing is mine. یہ چوغا جو اس نے پہنا ہوا ہے یہ میرا ہے. When the friend had left, جب اس کا دوست وہاں سے چلا گیا، جلال protested. جلال نے احتجاج کیا. Why did you tell that man that the clock was yours? آپ نے اس شخص کو کیوں بتایا کہ یہ چوغا تمہارا ہے؟ نصیر الدین promised that he would not repeat the mistake. نصیر الدین نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائے گا. As they proceeded further and visited another friend at his house. Proceeded mean بڑھنا، further آگے یا مزید. Visited دورہ کرنا، ملنا، جانا. جیسے وہ مزید آگے بڑھے اور ایک دوسرے دوست سے اس کے گھر پر ملاقات کی. نصیر الدین introduced his friend thus. نصیر الدین نے اپنے دوست کا اس طرح تعارف کروایا. Here is جلال, an old friend of mine. یہ جلال ہے جو میرا پرانا دوست ہیں. The clock that he is wearing his own. یہ چوغا جو اس نے پہن رکھا ہے یہ اس کا اپنا ہے. جلال became furious and warned نصیر الدین not to speak a word about the clock. furious mean تیش میں آنا یا غصہ ہونا. warn خبردار کرنا. جلال تیش میں آیا یا جلال غصے میں آ گئے یا جلال غصہ ہو گیا اور نصیر الدین کو خبردار کیا کہ وہ چوغے کے بارے میں ایک لفظ تک نہ کہیں. when they visited another of نصیر الدین friends. جب انہوں نے نصیر الدین کے ایک دوسرے دوست سے ملاقات کی یا ملے. he introduced his friend. اس نے اپنے دوست کا تعارف کروایا. meet my friend جلال. میرے دوست جلال سے ملیے. the clock that he is wearing. یہ چوغا جو اس نے پہن رکھا ہے. oh I am not supposed to say a word about it. مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہنا چاہیے. A farmer brought a letter to Nasiruddin and requested him to read it for him. Brought in bring, brought لایا. Requested درخواست کیا. Read پڑھا. ایک کسان نصیر الدین کے پاس ایک خط لایا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے میرے لیے پڑھے. نصیر الدین wanted to be excused, saying that he could not do so because he was illiterate. Illiterate mean ناخواندہ. Excuse mean معذرت کرنا. نصیر الدین یہ کہہ کر معذرت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں. The farmer said. کسان نے کہا. You are wearing such a big turban and still cannot read a letter. آپ نے اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور آپ خط نہیں پڑھ سکتے. نصیر الدین placed his turban on the head of the farmer and said. نصیر الدین نے اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی اور کسان کے سر پر رکھی اور اسے کہا. Now you have the turban on your head. اب آپ کے سر پر جو ہے نا پگڑی ہے. Read the letter. اور خط کو پڑھیے. نصیر الدین had two daughters. نصیر الدین کی دو بیٹیاں تھی. One was married to a farmer, the other to a brick maker. ایک کی شادی کسان سے جبکہ دوسرے کی اینٹ بنانے والے سے ہوئی تھی. One day both of them came to see him. ایک دن وہ دونوں اس سے ملنے کے لیے آئی یا ملاقات کرنے کے لیے آئی. The farmer wife said. کسان کی بیوی نے کہا. My husband has just sown a crops of wheat. میرے شوہر نے یا میرے میاں نے ابھی گندم کی فصل بوئی ہے. If it rain. اگر بارش ہو جائے. He will buy me an ornament. وہ میرے لیے زیور خریدے گا.
The other said, دوسرے نے کہا, I hope it does not, مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. My husband has just made a large number of bricks which are ready for baking. میرے شوہر نے ابھی ابھی بہت زیادہ تعداد میں اینٹیں بنائی ہیں جو پکنے کے لیے تیار ہے. بیکنگ مین تیار ہونا. If it does not rain, اگر بارش نہیں ہوا, he will buy me an ornament, وہ میرے لیے زیور خریدے گا. نصیر الدین said, I can pray for either of you but not know for which one I should pray. نصیر الدین نے کہا, میں تم دونوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ مجھے کس کے لیے دعا کرنی چاہیے. Once thieves entered Nasiruddin house. ایک دفعہ نصیر الدین کے گھر میں چور داخل ہوئے. He hid himself in a cupboard. اس نے اپنے آپ کو الماری میں چھپایا. The thieves, after ransacking the house, reached the cupboard and opened it. چور سارے گھر کو لوٹنے کے بعد الماری تک پہنچے اور اسے کھولا. They asked him why he was hiding himself here. انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں پر کیوں چھپایا ہے. نصیر الدین answered, نصیر الدین نے جواب دیا, because of shame that there is nothing worthy of you in my house. شرم کے مارے میں نے خود کو یہاں پر چھپایا کیونکہ میرے گھر میں آپ کے لائق کوئی ساز و سامان نہیں ہے یا کوئی بھی چیز نہیں ہے. One day نصیر الدین was riding his horse. Riding mean گھڑ سواری کرنا. past continuous tense ہے. ایک دن نصیر الدین اپنے گھوڑے پر سواری کر رہا تھا. The horse took fright and started to gallop. گیلپ مین تیزی کے ساتھ جانا, فرائٹ خوفزدہ ہونا یا ڈرنا. گھوڑا خوفزدہ ہو گیا اور تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کیا. A person asked نصیر الدین where he was going so fast. ایک شخص نے نصیر الدین سے کہا یا اس سے پوچھا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ کدھر جا رہا ہے. Do not ask me, ask my horse, he replied. اس نے جواب دیا, مجھ سے نہ پوچھئے, میرے گھوڑے سے پوچھئے. Once Nasiruddin was very angry with his wife. ایک دفعہ نصیر الدین اپنی بیوی پر یا بیگم پر بہت زیادہ غصہ ہوا. His wife asked him to go out and walk on the road. اس کی بیوی نے اسے کہا کہ باہر جاؤ اور سڑک پر پیدل چلنا شروع کرو. When he had walked for 2 days, جب وہ 2 دن تک چلتا رہا, he met a man going toward his house. تو اسے ایک شخص اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے ملا. نصیر الدین said to him, نصیر الدین نے اس سے کہا, When you reach my house, جب آپ میری گھر تک پہنچو, please ask my wife whether I should continue walking. برائے کرم یا مہربانی کر کے میری بیگم یا بیوی سے پوچھئے کہ کیا میں چلنا جاری رکھوں.